بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کے لیے مشکل وقت بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشخبری بھی ہمارے لیے انقریب آ جائے، اور وہ ہے فیٹف کے سلسلے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سے یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ 2018 سے ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ پاکستان نے اپنے کارڈز جو ہیں، اپنے پتے بڑے اچھے کھیلے ہیں ابھی تک۔ ہم نے بہت ساری تبدیلیاں بھی کی ہیں اور ہم نے معاملات کو آگے بھی بڑھایا، ایون دو کچھ قانون سازیاں جو ضروری ہیں فیٹف کی میٹنگ سے پہلے، جو کہ 21 کو شروع ہو رہی ہے، وہ سینٹ والوں نے روکی ہوئی ہیں کمیٹی نے، کہ آپ بتائیں اس سے فیٹف کو کیا فائدہ ہوگا۔ روڑے اٹکا رہی ہیں یہ جو ملک دشمن ہے، لیکن پاکستان نے ایک بڑا اچھا کارڈ کھیلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 19 سال سے امریکہ اور طالبان کی جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ ٹیبل پہ آنے کے بعد بھی ہمارے خلاف افغانستان میں کارروائیاں جاری ہیں، تو کسی طریقے سے طالبان یہ ہمیں یقین دہانی کروا دیں کہ وہ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اپنی کارروائیوں کو کم کریں گے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا امریکہ کا، اور ہے، اور امریکہ کو پرابلم بھی یہی ہے سب سے بڑا۔ پاکستان نے اس کارڈ کو یوز کر کے ایز اے گڈ ول جیسچر امریکہ سے مدد مانگی ہے کہ فیٹف میں گرے لسٹ سے نکلنے میں ہماری مدد کرو۔ اگر کرو گے تو ہم افغانستان کے ساتھ جو تمہارے وہاں پہ معاملات خراب ہیں ان کو ہم ٹھیک کرنے میں پوری تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی جو بھی امریکہ کے وہاں پہ مسائل ہیں، طالبان کو نیچے بھی نہیں کرنا، جھکانا بھی نہیں ہے، لیکن جو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں سے باعزت طریقے سے نکل جائیں۔ دیکھیں، ابھی ناک اوپر نیچے کرنے میں اگر ہم لگے رہے نا کہ امریکہ ناک رگڑ کے جائے، تو وہ پھر ہمیں بھی رگڑوا دے گا فیٹف کے ذریعے، اور بہت ایک سپر پاور کو شکست ہو چکی ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ اپنا قبضہ وہاں برقرار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ سب کو یہ سمجھنا پڑے گا، اور جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سنگل تھی کہ طالبان کی لیڈرشپ کو جنرل باجوہ کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پچھلی ملٹری لیڈرشپ سے بھی زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے معاملات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہت زیادہ کنٹرول کی طرف آ رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بھی پاکستان میں بہتر ہے۔ ہمارے پورے پاکستان کی اگر آپ دیکھیں دہشت گردی کی صورتحال، تو پچھلے کوئی 15 سالوں سے سب سے کم 2019 میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ ایون دو جنوری کے شروع میں جو ہے وہ 2 واقعات پے در پہ ہوئے تھے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور محرکات تھے۔ امریکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے کیس سنے میں ہے، انڈیا پوری طرح سے لابنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کو نہ صرف گرے لسٹ میں رکھا جائے بلکہ بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ پورا زور لگا رہا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی تک انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ کاروبار کے تحت چلتی ہے، بزنس، کچھ لو کچھ دو، اپنا اپنا مفادات کی دنیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ان کے لانگ ٹرم مفادات ہیں جو بھی ہے، لیکن افغانستان میں بھی ان کے بہت زیادہ مفادات ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ یہاں سے ان کا باعزت طریقے سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے جو امپیچمنٹ کا چل رہا ہے، ویری لائکلی یہ ناکام ہو جائے گا ٹرمپ کے خلاف، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح کا ٹرمپ ہے اور جو بھی ہے وہ اگلا الیکشن بھی جیت جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن جس بیماری کا یہ ذکر ہے وہ یہی ہے، آپ سے بغض، ریسزم، یہ سب کچھ ان کے دل میں موجود ہے۔ اور کیونکہ ٹرمپ پورے امریکہ میں اسے ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، باقی سب کے دل میں ہے، وہ بولتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا جو ٹرمپ کے اگینسٹ جو لڑی ہے ہلری، اور اس دفعہ ہو سکتا ہے برنی سانڈرز جو ہے وہ اس کا چانس بن رہا ہے، جو بائیڈن میں سے، یہ سارے ہیں سیم بیماری، ٹرمپ نے کھلے عام اظہار کر دیا ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کے اندر بیماری ہے، ہم ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ دوست ہمیشہ انڈیا کے رہیں گے یا آپس میں ایک دوسرے کے رہیں گے، ہمیں تو قرآن یہ بتاتا ہے۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم جس چیز پہ بینک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ابھی ہاٹ منی آ جائے اور کچھ نہ کچھ چلتا رہے نظام، لیکن جو ایکچوئل انویسٹر ہے نا جس نے یہاں بزنس شروع کرنا ہے، وہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں فینس پہ، آپ کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں پیسہ لے کے کہ ہم انویسٹ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ گرے سے بلیک لسٹ میں چلے گئے تو ہمارا پیسہ ڈوب جانا ہے، پاکستان کی اکانومی نے کریش کر جانا ہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ جس دن ہم گرے لسٹ سے نکل کے آپ وائٹ لسٹ میں آ گئے نا، جو نون لیگ کو بہت بڑا بوسٹ ملا تھا 2015 میں، 2015 میں نون لیگ کو بہت بڑا بوسٹ ملا تھا کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر تھے، اور 1.5 سال انہیں ہو گیا تھا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر، 1.5 پونے 2 سال، کہ جس کے بعد وہ وائٹ لسٹ ہو گئے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نون لیگ نے اس کے بعد بڑی محنت کر کے اور انڈیا کے ساتھ جو بھی کیا انہوں نے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلتے ہی ہمیں دوبارہ اس طرف لے گئے کہ ہم بلیک لسٹ میں گرے لسٹ میں ہم چلے گئے۔ تو انہوں نے تو غلطی کی، لیکن اگر اس حکومت
نے ایک دفعہ آپ کو نکال لیا گرے لسٹ سے تو پھر انشاءاللہ ایسے معاملات آگے چلیں گے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ گرے لسٹ میں نہیں آئیں گے. معاملات کو کلین رکھا جائے گا, منی لانڈرنگ کو روکا جائے گا, اور بھی باقی جو بھی ہیں اس طرح کے معاملات جس وجہ سے ہم پھنس سکتے ہیں وہ ختم کیے جائیں گے. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلیں. یہ امریکہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے امریکہ کو یہی کہا ہے کہ یہ دیکھو, ہم نے بیان دیا, ادھر سے طالبان نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم وقتی سیز فائر کے لیے تیار ہیں, وقتی حملے روکنے کے لیے تیار ہیں, وقتی ہم جو کر رہے ہیں اٹیکس ان کو کم کرنے یا روکنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیں میٹنگ آ گئی, ٹائمنگ میٹرز. اگر امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا واپس آ کے, پھر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ پھر سے کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روکا ہے. ہم نے طالبان سے کہا ہے کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں امریکہ رائٹ سائڈ پہ آئے گا, اور امریکہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے گڈ ول جسچر تمہیں دیا ہے. اگر امریکہ نہیں ڈیلیور کر کے دیتا ہمیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم پھر طالبان کو کہیں گے جی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے امریکہ کی, تم جانو اور امریکہ جانے, اور پھر امریکہ کو جو ہے وہاں مزید مار پڑے گی. امریکہ اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ امریکہ جو فردر جنگیں ہیں وہ مختلف ان میں نہیں آ سکتے, اور اسی لیے انہوں نے پیک اپ اپنا بوریا بستر سیریا سے بھی گول کیا تھا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے فائنینشلی. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت بڑے بڑے سکینڈل نکل کے آئیں گے ٹرمپ کے, جب بھی اس کی مدت ختم ہوگی نا, وہ ابھی ختم ہو یا 4 سال مزید کے بعد, اتنے بڑے بڑے فائنینشل سکینڈلز نکل کر آئیں گے اسی حوالے سے, ملٹری کے اور سارا کچھ, کہ حیران ہو جائیں گے. امریکہ کے لوگ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ, اپنے ملک کو, سپر پاور کو تباہ کر دیا انہوں نے. یہ تو ان کے ساتھ وہ خوش قسمتی ہو گئی کہ ان کو تیل اور گیس کے اتنے بڑے ذخائر مل گئے, اور انہوں نے اس کو ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا. دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر بن گیا کہ امریکہ کا جو میجر چنک تھا, بل تھا امپورٹ کا, وہ کم ہو گیا, الٹا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے امریکن اکانومی بچ گیا ہے, ورنہ یہ کریش کرنے جا رہی تھی امریکن اکانومی. اور اسی لیے امریکہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ہم خود کفیل ہیں, ہمارے پاس اپنا سب کچھ ہے, تیل گیس جو بھی LNG یا شیل گیس ہے جو بھی ہے وہ سب ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں مڈل ایسٹ کی ضرورت نہیں ہے. جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ. امریکہ نکلنا چاہتا ہے, وہ مزید خرچہ افغانستان میں بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اتحادی سارے چھوڑ کے جا چکے ہیں افغانستان میں, بیٹھا ہوا ہے صرف وہاں پہ امریکہ, اور وہ اکیلا آپ خرچے برداشت نہیں کر سکتا. جو پاکستان نے کیونکہ اپنا کارڈ صحیح طرح سے کھیل دیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کریں اس پاکستان کے لیے. ڈوم اینڈ گلوم کی تو سارے کہتے ہیں, لیکن یہ ایک جینون مسئلہ ہے. پاکستان میں ریل پیل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں گے اگر ہم فیبرری تک اس سے نکل آتے ہیں ریل, اس سے یہاں پیسوں کی ریل پیل ہوگی انشاءاللہ. انویسٹمنٹ آئے گی اتنی دھڑا دھڑ کہ پاکستان کے حالات آپ کو امپروو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے پھر بہت جلدی. تو اس کے لیے دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں, اور امید یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے کارڈ تو کھیل دیے ہیں, امریکہ بھی اب جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اس ایک معاملے میں ہماری مدد کرے گا. ہم کوئی امریکہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تم اپنے F-35 یا کوئی اور ہمیں دے دو, ہم صرف امریکہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے میں مدد کر دو, کیونکہ ہم بھی تمہیں بدلے میں کچھ دے رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں ہوگا. چائنا پہلے ہی ہماری سائڈ پہ ہے, ترکی ہماری سائڈ پہ ہے, ملیشیا بھی ہماری مدد کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے ممالک سٹل ہماری مدد کریں گے. اگر امریکہ بھی مدد کرتا ہے, اس کا انفلوئنس ہے باقی ملکوں میں بھی, مزید ممالک بھی انشاءاللہ پھر ہماری مدد کریں گے اس کے پیچھے چلتے چلتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا. انڈیا ہمیں اب بھی بلیک لسٹ کروانے کے لیے زور لگا رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے آپریشن نہیں کیا جس کا الزام وہ پاکستان پہ لگاتے, پوری منی ٹریل دے کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے, دیکھو جی یہ سلیپر سیل یہاں سے چلا, یہاں سے آیا, یہ دیکھو جی پاکستانی پاسپورٹ, اور آپ پھر بلیک لسٹ ہو جانا تھا. اس سے بچت ہوگی ہے ہماری, اللہ کا شکر ہے ابھی تک اس میٹنگ کے دوران, لیکن سٹل خطرہ ہے. تو دعا کریں کہ سب کچھ اچھے طریقے سے امی قبری طے ہو جائے. اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.